بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 180 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ یونس کی آیت نمبر 83 سے آغاز کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اس سلسلے کو شروع کیا اور اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے اور اس کے نتیجے میں ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ ترجمہ: پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربر آوردہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں۔ آیت کے آغاز میں آیا کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا۔ تفسیر میں آیا کہ متن میں لفظ ذریۃ استعمال ہوا ہے جس کے معنی اولاد کے ہیں۔ ہم نے اس کا ترجمہ نوجوان کیا ہے، مگر دراصل اس خاص لفظ کے استعمال سے جو بات قرآن مجید بیان کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پرخطر زمانے میں حق کا ساتھ دینے اور علم بردار حق کو اپنا رہنما تسلیم کرنے کی جرت چند لڑکوں اور لڑکیوں نے تو کی، مگر ماؤں اور باپوں اور قوم کے سن رسیدہ لوگوں کو اس کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ ان پر مصلحت پرستی اور دنیاوی اغراض کی بندگی اور عافیت کوشی کچھ اس طرح چائی رہی کہ وہ ایسے حق کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہوئے جس کا راستہ ان کو خطرات سے پر نظر آ رہا تھا، بلکہ وہ الٹے نوجوانوں ہی کو روکتے رہے کہ موسیٰ کے قریب نہ جاؤ، ورنہ تم خود بھی فرعون کے غضب میں مبتلا ہوگے اور ہم پر بھی آفت لاؤ گے۔ یہ بات خاص طور پر قرآن نے نمایاں کر کے اس لیے پیش کی ہے کیونکہ مکہ کی آبادی میں سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے جو لوگ آگے بڑھے تھے وہ قوم کے بڑے بوڑھے اور سن رسیدہ لوگ نہ تھے، بلکہ چند باہمت نوجوان ہی تھے۔ وہ ابتدائی مسلمان جو ان آیات کے نزول کے وقت ساری قوم کی شدید مخالفت کے مقابلے میں صداقت اسلامی کی حمایت کر رہے تھے اور ظلم و ستم کے اس طوفان میں جن کے سینے اسلام کے لیے سپر بنے ہوئے تھے، ان میں مصلحت کوش بوڑھا کوئی نہ تھا، سب کے سب جوان لوگ ہی تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے لوگ قبول اسلام کے وقت 20 سال سے کم عمر کے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف، بلال اور صہیب رضی اللہ عنہما کی عمریں بھی 20 اور 30 کے درمیان تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت زید بن حارثہ، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما 30 اور 35 سال کے درمیان کی عمر کے تھے۔ ان سے زیادہ سن رسیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کی عمر بھی ایمان لانے کے وقت 38 سال سے زیادہ نہ تھی۔ ابتدائی مسلمانوں میں صرف ایک صحابی کا نام ہمیں ملتا ہے جن کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تھی، یعنی حضرت عبیدہ بن حارث مطلبی، اور غالباً پورے گروہ میں ایک ہی صحابی حضور کے ہم عمر تھے، یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آیت میں کہ متن میں فما آمن لموسیٰ کے الفاظ آئے ہیں، اس سے بعض لوگوں کو شبہ ہوا ہے کہ شاید بنی اسرائیل سب کے سب کافر تھے اور ابتداً ان میں سے صرف چند آدمی ایمان لائے، لیکن ایمان کے ساتھ جب لام کا صلہ آتا ہے تو وہ بالعموم اطاعت کے معنی دیتا ہے، یعنی کسی کی بات ماننا اور اس کے کہے پر چلنا۔ بس دراصل ان الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ چند نوجوانوں کو چھوڑ کر بنی اسرائیل کی پوری قوم میں سے کوئی بھی اس وقت اس بات پر آمادہ نہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رہبر و پیشوا مان کر ان کی پیروی اختیار کر لیتا اور اس دعوت اسلامی کے کام میں ان کا ساتھ دیتا۔ پھر بعد کے فقرے نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ان کے اس طرز عمل کی اصل وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صادق اور ان کی دعوت کے حق ہونے میں کوئی شک تھا، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ
اور خصوصاً ان کے اکابر و اشراف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے کر اپنے آپ کو فرعون کی سخت گیری کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اگرچہ یہ لوگ نسلی اور مذہبی دونوں حیثیتوں سے ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے امتی تھے اور اس بنا پر ظاہر ہے کہ سب مسلمان تھے، لیکن ایک مدت سے اخلاقی انحطاط نے اور اس پست ہمتی نے جو زیر دستی سے پیدا ہوئی تھی ان میں اتنا بل بوتا باقی نہ چھوڑا تھا کہ کفر و ضلالت کی فرما روائی کے مقابلے میں ایمان و ہدایت کا علم لے کر خود اٹھتے یا جو اٹھا تھا اس کا ساتھ دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی اس کشمکش میں عام اسرائیلیوں کا طرز عمل کیا تھا، اس کا اندازہ بائبل کی اس عبارت سے ہو سکتا ہے کہ جب وہ فرعون کے پاس سے نکلے آ رہے تھے تو ان کو موسیٰ اور ہارون ملاقات کے لیے راستے پر کھڑے ملے۔ تب انہوں نے ان سے کہا کہ خداوند ہی دیکھے اور تمہارا انصاف کرے، تم نے تو ہم کو فرعون اور اس کے خادموں کی نگاہ میں ایسا گھنونا کیا ہے کہ ہمارے قتل کے لیے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی ہے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کہتے تھے، ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک بھیڑیا نے بکری کو پکڑا اور چرواہے نے آ کر اس کو بچانے کی کوشش کی اور دونوں کی کشمکش میں بکری کے ٹکڑے اڑ گئے۔ بس اسی طرح تمہاری اور فرعون کی کھائیں چتانی میں ہمارا کام تمام ہو کر رہے گا۔ انہی باتوں کی طرف سورہ اعراف میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ آیت کے آخر میں آیا کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں۔ اس حوالے سے تفسیر میں بتایا گیا کہ متن میں لفظ مسرفین استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے حد سے تجاوز کرنے والا، مگر اس لفظی ترجمے سے اس کی اصل روح نمایاں نہیں ہوتی۔ مسرفین سے مراد دراصل وہ لوگ ہیں جو اپنے مطلب کے لیے کسی برے سے برے طریقے کو بھی اختیار کرنے میں تامل نہیں کرتے، کسی ظلم اور کسی بد اخلاقی اور کسی وحشت و بربریت کے ارتکاب سے نہیں چوکتے، اپنی خواہشات کے پیچھے ہر انتہا تک جا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی حد نہیں جس پر جا کر وہ رک جائیں۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ ترجمہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ تفسیر میں آیا کہ ظاہر ہے کہ یہ الفاظ کسی کافر قوم کو خطاب کرنے کے نہیں کہے جا سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد صاف بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی پوری قوم اس وقت مسلمان تھی، اور حضرت موسیٰ ان کو یہ تلقین فرما رہے تھے کہ اگر تم واقعی مسلمان ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو فرعون کی طاقت سے خوف نہ کھاؤ بلکہ اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ترجمہ، انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ جواب ان نوجوانوں کا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے پر آمادہ ہوئے تھے۔ یہاں کالو کی ضمیر قوم کی طرف نہیں بلکہ ذریت ان کی طرف پھر رہی ہے، جیسا کہ سیاق کے کلام سے خود ظاہر ہو رہا ہے۔ آیت میں آیا کہ ہم کو ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ اس کی تفسیر میں بتایا کہ ان صادق الایمان نوجوانوں کی یہ دعا کہ ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا بڑے وسیع مفہوم پر حاوی ہے۔ گمراہی کے عام غلبہ و تسلط کی حالت میں جب کچھ لوگ قیام حق کے لیے اٹھتے ہیں تو انہیں مختلف قسم کے ظالموں سے سابقہ پیش آتا ہے۔ ایک طرف باطل کے اصلی علمبردار ہوتے ہیں جو پوری طاقت سے ان داعیان حق کو کچل دینا چاہتے ہیں، دوسری طرف نام نہاد حق پرستوں کا ایک اچھا خاصا گروہ ہوتا ہے جو حق کو ماننے کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر باطل کی قاہرانہ فرما روائی کے مقابلے میں اقامت حق کی سعی کو غیر واجب لا حاصل یا حماقت سمجھتا ہے، اور اس کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی اس خیانت کو جو حق کے ساتھ کر رہا ہے کسی نہ کسی طرح درست ثابت کر دے اور ان لوگوں کو الٹا برسر باطل ثابت کر کے اپنے ضمیر کی اس خلش کو مٹائے جو ان کی دعوت اقامت دین حق سے اس کے دل کی گہرائیوں میں جلی یا خفی طور پر پیدا ہوتی ہے۔ تیسری طرف عامت الناس ہوتے ہیں
جو الگ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا ووٹ آخرکار اسی طاقت کے حق میں پڑتا ہے جس کا پلہ بھاری رہے، خواہ وہ طاقت حق ہو یا باطل۔ اس صورتحال میں ان داعیان حق کی ہر ناکامی، ہر مصیبت، ہر غلطی، ہر کمزوری اور ہر خامی ان مختلف گروہوں کے لیے مختلف طور پر فتنہ بن جاتی ہے۔ وہ کچل ڈالے جائیں یا شکست کھا جائیں تو پہلا گروہ کہتا ہے کہ حق ہمارے ساتھ تھا، نہ کہ ان بے وقوفوں کے ساتھ جو ناکام ہو گئے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ دیکھ لیا، ہم نہ کہتے تھے کہ ایسی بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرانے کا حاصل چند قیمتی جانوں کی ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اور آخرکار اس تہلکے میں اپنے آپ کو ڈالنے کا ہمیں شریعت نے مکلف ہی کب کیا تھا؟ دین کے کم سے کم ضروری مطالبات تو ان عقائد و اعمال سے پورے ہو ہی رہے تھے جن کی اجازت فرعونہ وقت نے دے رکھی تھی، یعنی فرعون جو اس وقت کے فرعونوں نے دے رکھی تھی۔ تیسرا گروہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ حق وہی ہے جو غالب رہا۔ اسی طرح اگر وہ اپنی دعوت کے کام میں کوئی غلطی کر جائیں یا مصائب و مشکلات کی سہار نہ ہونے کی وجہ سے کمزوری دکھا جائیں، یا ان سے بلکہ ان کے کسی ایک فرد سے بھی کسی اخلاقی عیب کا صدور ہو جائے، تو بہت سے لوگوں کے لیے باطل سے چمٹے رہنے کے ہزار بہانے نکل آتے ہیں، اور پھر اس دعوت کی ناکامی کے بعد مدت ہائے دراز تک کسی دوسری دعوت حق کے اٹھنے کا امکان باقی نہیں رہتا۔ بس یہ بڑی معنی خیز دعا تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھیوں نے مانگی تھی کہ خدایا ہم پر ایسا فضل فرما کہ ہم ظالموں کے لیے فتنہ بن کر نہ رہ جائیں، یعنی ہم کو غلطیوں سے، خامیوں سے، کمزوریوں سے بچا اور ہماری صحیح کو دنیا میں برابر کر دے، تاکہ ہمارا وجود تیری خلق کے لیے سبب خیر بنے، نہ کہ ظالموں کے لیے وسیلہ شر۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو، اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ نماز قائم کرو۔ تفسیر میں اس آیت کے مفہوم میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ اس کے الفاظ پر اور اس ماحول پر جس میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے گئے تھے غور کرنے سے میں یہ سمجھاؤں، یعنی کہ ابو العلا مودودی صاحب یہ سمجھے ہیں کہ غالباً مصر میں حکومت کے تشدد سے اور خود بنی اسرائیل کے اپنے ضعف ایمانی کی وجہ سے اسرائیلی اور مصری مسلمانوں کے ہاں نماز باجماعت کا نظام ختم ہو چکا تھا، اور یہ ان کے شرازے کے بکھرنے اور ان کی دینی روح پر موت طاری ہو جانے کا ایک بہت بڑا سبب تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اس نظام کو ازسر نو قائم کریں اور مصر میں چند مکان اس غرض کے لیے تعمیر یا تجویز کر لیں کہ وہاں اجتماعی نماز ادا کی جایا کرے گی، کیونکہ ایک بگڑی ہوئی اور بکھری ہوئی مسلمان قوم میں دینی روح کو پھر سے زندہ کرنے اور اس کی منتشر طاقت کو ازسر نو مجتمع کرنے کے لیے اسلامی طرز پر جو کوشش بھی کی جائے گی، اس کا پہلا قدم لازماً یہی ہوگا کہ اس میں نماز باجماعت قائم کرنی شروع کی جائے۔ ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرانے کا مفہوم میرے نزدیک یہ ہے کہ ان مکانوں کو ساری قوم کے لیے مرکز ٹھہرایا جائے اور اس کے بعد ہی نماز قائم کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ متفرق طور پر اپنی اپنی جگہ نماز پڑھ لینے کے بجائے لوگ ان مقرر مقامات پر جمع ہو کر نماز پڑھا کریں، کیونکہ قرآن کی اصطلاح میں اقامت الصلاۃ جس چیز کا نام ہے اس کے مفہوم میں لازماً نماز باجماعت بھی شامل ہے۔ آیت کے آخر میں ہے کہ اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ اس حوالے سے تفسیر میں ہے یعنی اہل ایمان پر مایوسی، مروبیت اور پسماندگی کی جو کیفیت اس وقت چھائی ہوئی ہے اسے دور کرو، انہیں دلاسا دو، انہیں پر امید بناؤ، ان کی ہمت بندھاؤ، ان کا حوصلہ بڑھاؤ۔ بشارت دینے کے لفظ میں یہ تمام معنی آ جاتے ہیں۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب
تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائے؟ اے رب، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ تفسیر میں آتا ہے اوپر کی آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے ابتدائی دور سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ دعا زمانہ قیام مصر کے بالکل آخری زمانے کی ہے۔ بیچ میں کئی برس کا طویل فاصلہ ہے جس کی تفصیلات کو یہاں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں اس بیچ کے دور کا بھی مفصل حال بیان ہوا ہے۔ زینت اور اموال یعنی کہ ٹھاٹھ، شان و شوکت، تمدن و تہذیب کی وہ خوشنمائی جس کی وجہ سے دنیا ان پر اور ان کے طور طریقوں پر ریچھتی ہے اور ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ ویسا ہی بن جائے جیسا وہ ہے، یعنی فرعون جیسے ہیں۔ مزید یہ کہ وہ ذرائع، وہ وسائل جن کی فراوانی کی وجہ سے وہ اپنی تدبیروں کو عمل میں لانے کے لیے ہر طرح کی آسانیاں رکھتے ہیں، یعنی ایسے تمام ریسورسز جن کی وجہ سے وہ حاوی ہیں اور جن کے فقدان کی وجہ سے اہل حق اپنی تدبیروں کو عمل میں لانے سے عاجز رہ جاتے ہیں۔ اور آیت کے آخر میں آیا کہ ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ جیسا کہ ابھی ہم بتا چکے ہیں کہ یہ دعا حضرت موسیٰ نے زمانہ قیام مصر کے بالکل آخری زمانے میں کی تھی، اور اس وقت کی تھی جب پے در پے نشانات دیکھ لینے اور دین کی حجت پوری ہو جانے کے بعد بھی فرعون اور اس کے آیان سلطنت حق کی دشمنی پر انتہائی ہٹ دھرمی کے ساتھ جمے رہے۔ ایسے موقع پر پیغمبر جو بد دعا کرتا ہے وہ ٹھیک ٹھیک وہی ہوتی ہے جو کفر پر اصرار کرنے والوں کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یعنی یہ کہ پھر انہیں ایمان کی توفیق نہ بخشی جائے گی۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ تفسیر میں آیا کہ جو لوگ حقیقت کو نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے، وہ باطل کے مقابلے میں حق کی کمزوری اور اقامت حق کے لیے صحیح کرنے والوں کی مسلسل ناکامیاں اور ائمہ باطل کے ٹھاٹ اور ان کی دنیاوی سرفرازیاں دیکھ کر یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ اس کے باغی دنیا پر چھائے رہیں، اور شاید حضرت حق خود ہی باطل کے مقابلے میں حق کی تائید کرنا نہیں چاہتے۔ پھر وہ نادان لوگ آخرکار اپنی بدگمانیوں کی بنا پر یہ نتیجہ نکال بیٹھتے ہیں کہ اقامت حق کی صحیح لا حاصل ہے، اور اب مناسب یہی ہے کہ اس ذرا سی دینداری پر راضی ہو کر بیٹھ رہا جائے جس کی اجازت کفر و فسق کی سلطانی میں مل رہی ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اور ان کے پیرووں کو اسی غلطی سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ ارشاد خداوندی کا منشا یہ ہے کہ صبر کے ساتھ انہی ناموافق حالات میں کام کیے جاؤ، سٹرگل جاری رکھو، جد و جہد کرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہی غلط فہمی ہو جائے جو ایسے حالات میں جاہلوں اور نادانوں کو عموماً لاحق ہو جایا کرتی ہے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قال آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ معاف کیجیے گا۔ ترجمہ: اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار کر لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ تفسیر میں آتا ہے بائبل میں اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں ہے، مگر تلمود میں تصریح ہے کہ ڈوبتے وقت جب وہ غرق ہو رہا تھا، ڈوب رہا تھا، فرعون نے کہا میں تجھ پر ایمان لایا، اے خداوند تیرے سوا کوئی خدا نہیں۔ آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔
फल-यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया व इन्न कसीरम मिनन नासि अन आयातिना लगाफिलून। तर्जुमा, अब तो हम सिर्फ तेरी लाश ही को बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशान इबरत बने, अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। निशान इबरत बने। तफसीर में आया, आज तक वो मुकाम जजीरा नुमाए सीना के मगरबी साहिल पर मौजूद है जहाँ फ़िरौन की लाश समंदर में तैरती हुई पाई गई थी। इसको मौजूदा ज़माने में जबल फ़िरौन कहते हैं और इसी के करीब एक गर्म चश्मा है जिसको मुकामी आबादी ने हमाम फ़िरौन के नाम से मौसूम कर रखा है। इसकी जाए वकू अबू ज़ैनमिया से चंद मील ऊपर शुमाल की जानिब है और इलाके के बाशिंदे इसी जगह की निशानदेही करते हैं कि फ़िरौन की लाश यहाँ पड़ी हुई मिली थी। आज तक लोग बताते हैं अगर ये डूबने वाला वही फ़िरौन मुनफ़िका है जिसको ज़माना हाल की तहकीक ने फ़िरौन मूसा करार दिया है, तो इसकी लाश आज तक काहिरा के अजायब खाने में मौजूद है। सन 1907 में सर ग्राफ्टन एलियट स्मिथ ने उसकी मम्मी पर से जब पट्टियां खोली थी तो इसकी लाश पर नमक की एक तह जमी हुई पाई गई थी जो खारी पानी में उसकी गरकाबी की एक खुली अलामत थी। इसी आयत के आखिरी हिस्से में है कि अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं, यानी कि हमने निशान इबरत बनाया लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि उससे भी गफलत बरतते। इसकी तफसीर में है कि हम तो सबक आमोज और इबरत अंगेज निशानात दिखाए ही जाएंगे, अगरचे अक्सर इंसानों का हाल यह है कि किसी बड़ी से बड़ी इबरतनाक निशानी को देख कर भी उनकी आंखें नहीं खुलती। सदक़ल्लाहु अल-अलीयुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 तक का तर्जमा और तफसीर पर गौर करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें मुसलमानों के घर में पैदा फरमाया और हमें ये ईमान की दौलत पैदाइशी तौर पर मिल गई है। अल्लाह ताला ने हमें इस आजमाइश से नहीं गुजारा, उसका लाख लाख शुक्र है। और अब हमारा ये काम है कि हम इस ईमान की दौलत की कदर करें और अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए हमें पैदा फरमाया उस मकसद के काम में अपना ज़्यादा वक्त सर्फ करने की कोशिश करें। उसके लिए अल्लाह ताला से तौफीक मांगें। अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर कोई काम मुमकिन नहीं है। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।